بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج کی اس نئی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں 3 مرتبہ زیارت کس اہم کام کے لیے نصیب ہوئی۔ معزز سامعین، سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ مسلم دنیا کے عظیم ترین فاتح اور مثالی حکمران تھے۔ آپ کا پورا نام المالک العادل نور الدین ابو القاسم محمود ابن عماد الدین زنگی تھا۔ آپ بہت ہی زیادہ نیک سیرت انسان تھے۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ 1118 میں پیدا ہوئے، جبکہ آپ کا انتقال 15 مئی 1174 کو 56 برس کی عمر میں ہوا۔ آپ کے والد کا نام عماد الدین زنگی تھا، جو خود بھی مثالی حکمران تھے۔ ان کی وفات کے بعد آپ کے بڑے بیٹے سیف الدین غازی اور چھوٹے بیٹے نور الدین زنگی کے درمیان سلطنت کا بٹوارا ہو گیا، لہٰذا نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے حصے میں حلب کی سلطنت، جبکہ سیف الدین غازی کے حصے میں موصل کی حکمرانی آئی۔ ان 2 سلطنتوں کے درمیان ایک دریا بھی تھا۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قائدانہ صلاحیتوں اور جنگی حکمت عملیوں کے ذریعے حکمران بننے کے کچھ ہی عرصے بعد آس پاس موجود عیسائی ریاستوں کو شکست دے کر ان پر قبضہ کر لیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ملک شام اور ایران کے پاس موجود مسلمان ریاستوں کا اتحاد بھی قائم کیا اور یوں صلیبی دشمنوں کے خلاف جنگ کا آغاز کر دیا۔ آپ نے اپنے دور حیات میں بے شمار جنگیں عیسائیوں سے لڑی اور ہمیشہ فتح یاب رہے۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش بیت المقدس کو فتح کرنا تھا، یہاں تک کہ آپ نے الگ سے ایک منبر بنوا کے اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ جب آپ بیت المقدس فتح کریں گے تو اس منبر کو اپنے ہاتھوں سے بیت المقدس پہ نصب کریں گے، مگر آپ کے دور حیات میں ایسا ممکن نہیں ہو سکا۔ آپ کے وفات کے بعد آپ کا سپہ سالار سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیت المقدس کو فتح کیا اور آپ کا وہ منبر اپنے ہاتھوں سے مسجد اقصی میں نصب کیا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے خلفۂ راشدین اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بعد نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ سے بہتر سیرت مند اور عادل حکمران نہیں دیکھا۔ معزز سامعین، نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم انسان تھے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں 3 مرتبہ زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت اہم کام سپرد کیا۔ واقعہ کچھ اس طرح پیش آیا کہ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ تہجد کی نماز پڑھ کر سو گئے اور خواب میں انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کو 2 چہرے اور بھی دکھائی دیے۔ وہ 2 چہروں والے عمر رسیدہ افراد تھے جنہوں نے اسلامی لباس زیب تن کیا ہوا تھا اور چہرے پر داڑھی بھی تھی، مگر ان کے چہرے پر نور ہونے کے باوجود مکروہ دکھائی دے رہے تھے۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 عمر رسیدوں کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ ان کی شر سے ہماری حفاظت کا انتظام کرو۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی اچانک آنکھ کھل گئی، لہٰذا سلطان نے وضو کیا اور 2 رکعت نفل نماز ادا کی۔ جب دوبارہ سو گئے اور نیند کا غلبہ ہوا تو وہی خواب دوبارہ بالکل اسی طرح دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ان 2 عمر رسیدوں کے شر سے ہماری حفاظت کا انتظام کرو۔ سلطان بے چینی میں اٹھ کر بیدار ہو گئے۔ خواب کا منظر سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے آنکھوں کے سامنے گردش کر رہا تھا۔ آپ نے دوبارہ وضو کیا اور 2 رکعت نفل نماز ادا کی۔ جب آپ تیسری مرتبہ سونے کے لیے لیٹ گئے، اس بار بھی خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ بات فرمائی۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ اچانک بیدار ہو گئے اور بے چینی میں مبتلا ہو گئے اور فرمایا، میرے ہوتے ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کون پریشان کر رہا ہے؟ جب سلطان کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو انہوں نے اپنے مشیر خاص جمال الدین اصفہانی کو طلب فرمایا اور ان کو اپنا تمام خواب سنا دیا۔ جمال الدین اصفہانی نے مکمل خواب سننے کے بعد فرمایا، لگتا ہے مدینہ منورہ میں ایک بڑا واقعہ پیش آنے والا ہے، لہٰذا آپ کو اپنا خواب پوشیدہ رکھنا چاہیے اور مدینہ کے لیے روانہ ہو جانا چاہیے۔ سلطان کو قرار کہاں تھا؟ انہوں نے صبح کا سورج طلوع ہونے سے قبل جمال الدین اصفہانی کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی اور 20 مزید افراد کے ساتھ مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ یہ تمام افراد تیز ترین گھوڑوں پر سوار تھے۔ معزز سامعین، دمشق اور مدینہ کا فاصلہ نہایت طویل تھا، جو کہ تقریباً 20 یا 25 دن کا سفر تھا، مگر سلطان نے بنا رکے دن و رات تیز رفتاری سے سفر کر کے اس سفر کو 16 دن میں طے کیا۔ اس سفر کے دوران آپ کی نظروں سے وہ خواب ایک لمحے کے لیے بھی اوجھل نہیں ہو سکا۔ مدینہ پہنچ کر حاکم مدینہ نے سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا استقبال کیا۔ سلطان نے اپنے آنے کا مقصد حاکم مدینہ کے سامنے بیان کیا۔ جواب میں حاکم مدینہ نے یقین دلوایا، اگر وہ 2 عمر رسید یہاں موجود ہوئے تو ہم اسے ضرور ڈھونڈ نکالیں گے۔ لہٰذا حاکم مدینہ کے مشورے پر مدینہ بھر کے لوگوں کے لیے ایک بڑی دعوت کا انتظام کیا گیا، جس میں مدینہ کے ہر خاص و عام شخص کو دعوت دی گئی۔ جب مدینہ کے تمام لوگ دعوت پر پہنچے تو سلطان نے ہر شہری کو دعوت کے بعد ہدیہ پیش کیا اور غور سے دیکھا، مگر ان سب میں سے وہ 2 بوڑھے کہیں بھی نہیں تھے جنہیں خواب میں سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تھا۔ لہٰذا سلطان نے امیر مدینہ سے دریافت کیا کہ کیا کوئی شخص باقی تو نہیں رہ گیا؟ انہوں نے جواب دیا، اس دعوت میں صرف 2 درویش آدمی حاضر نہیں ہوئے، وہ بہت نیک اور دولت مند بزرگ ہیں، وہ ہر وقت عبادت میں مشغول رہتے ہیں اور لوگوں سے زیادہ میل جول نہیں پسند کرتے۔ سلطان نے شک ہونے پر ان دونوں درویشوں کو طلب کرنے کا حکم دیا۔ جب وہ 2 درویش سامنے آئے تو سلطان یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ یہ دونوں وہی تھے جن کی جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ ان کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ سلطان نے ان سے دریافت کیا، تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم بحر مغرب سے حج کرنے کے لیے آئے تھے اور یہاں آ کر آباد ہو گئے۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں بوڑھوں کو ساتھ لے کر ان کے رہائش گاہ پر پہنچے اور جائزہ لیا۔ وہاں قرآن مجید کے چند نسخے، کچھ نصیحت کی کتابیں اور تھوڑا سا گھر کا سامان اور ایک چٹائی موجود تھی۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے جب چٹائی اٹھائی تو سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہاں ایک سرنگ کھودی گئی تھی
اور یہ سرنگ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جا رہی تھی، لہٰذا ان دونوں بوڑھوں کو فوراً گرفتار کر لیا گیا اور انہوں نے بتایا کہ وہ عیسائیوں کے بھیجے ہوئے جاسوس ہیں جنہیں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک سرنگ کھود کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو چرانے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اس مقصد کے لیے وہ رات بھر سرنگ کھودتے تھے اور مٹی چمڑے کے تیلے میں ڈال کر قبرستان پھینک آتے تھے، اور اسی لیے انہوں نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہائش اختیار کی تھی، یہاں تک کہ وہ سرنگ کھودتے کھودتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبر مبارک تک پہنچ چکے تھے۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے وہی موقع پر ان دونوں ملعونوں کا سر قلم کر دیا۔ اس واقعے کے بعد سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ زار و قطار رونے لگے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے انہیں منتخب کیا، جبکہ وہ اس قابل نہ تھے۔ سلطان نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ایک گہری خندق کھود کر اس میں پگھلا ہوا سیسا بھر دیا تاکہ دوبارہ کوئی بدبخت ایسے گستاخی نہ کر سکے۔ بعد میں اس خندق پر ایک جنگلہ بھی لگا دیا تاکہ ظاہرین اس سے آگے نہیں جا سکے۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہادر شخص تھے، آپ میں جہاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اور یہی بات اہل عیسائیت کو پسند نہیں تھی، لہٰذا انہوں نے حسن بن صبا کے فدائیوں کو نور الدین زنگی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو شہید کرنے کے لیے بھیجا، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی اس حملے میں بچ گئے، لیکن سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کو حسن بن صبا کے فدائیوں نے زہر دے کر شہید کر ڈالا۔ اور اسی طرح اسلامی تاریخ کا وہ عظیم مرد مجاہد اس دار فانی سے کوچ کر گیا۔ معزز سامعین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔